سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ زخرف آیت نمبر 58 آپ کے سامنے تلاوت کی، 57 اور 58۔ اب یہاں سے فرمایا کہ میرا پاک پیغمبر جب آپ کی قوم یعنی ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی جاتی ہے تو یہ خوشی سے جو ہے نا یہ شور مچاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور آوازیں نکالتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ قرآن کریم میں جو کہا کہ تم اور تمہارے معبودان باطلہ حسب جہنم، سورۃ انبیاء میں جو فرمایا وہ جہنم کے ایندھن ہیں، تو یہ مشرکین خوش ہوتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہستیاں وہ نعوذ باللہ جہنم میں ہوں گے تو پھر ہمارے معبودان بھی جہنم میں ہونے پہ ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے، کیونکہ عبادت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کی گئی ہے۔ اس شبے کا جواب دیا گیا کہ اس سے وہ معبودان مراد ہیں جو اپنی عبادت پر خوش ہو رہے ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی عبادت پہ خوشی یا انہوں نے تو اپنی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مثال کے طور پہ آج کل کے دور میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ موحد تھے اور انہوں نے 8-9 کتابیں توحید پر لکھی ہے اور بہت بڑے بزرگ تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے لوگ جو ہے نا ان کو حاجت روا، مشکل کشا، ان کو داتا اور دستگیر وہ سمجھتے ہیں، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ بھی جہنم میں؟ نہیں، وہ تو اللہ کی توحید کے داعی تھے، لیکن بعد میں جو مشرکین ہیں یہ مشرک اور کافر ہے جو انہیں مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ ہاں آج کل اور بھی ہے کہ کوئی پیر ایسے ہوتے ہیں کہ اب زندہ ہوتے بھی خوش ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے سجدے کیے جائے، ان کے جو ہے نا ان کو مشکل کشا، داتا اور دستگیر سمجھے، ٹھیک ہے نا۔ اس قسم کے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ حسب جہنم، جو اپنی عبادت پر خوش ہو رہے ہوں۔ تو فرمایا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب مثال بیان کی جاتی ہے عیسیٰ بیٹے مریم کی، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اچانک تیری قوم جو ہے منہ اس سے یصدون، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا وقالوا، اور کہتے ہیں آلہتنا خیر ام ہوا، آیا ہمارے الہ جو ہے بہتر ہے یا عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے جی، اگر وہ ٹھیک ہے نا تو پھر ہمارے الہ بھی بے شک انہی کے ساتھ ہو۔ ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ نہیں بیان کرتے ہیں یہ مثالیں تیرے لیے الا جدلا، مگر لڑائی کے لیے، بس فساد کے لیے۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ قوم خصمون، جھگڑالو۔ ان ہوا الا عبدون، نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مگر عبدن، بندے تھے، انعمنا علیہ، جن پر ہم نے انعام کیا، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے ان کو مثال بنایا، لبنی اسرائیل، نشانی بنائی بنی اسرائیل کے لیے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ مِنْكُمْ، اور اگر ہم چاہتے لَجَعَلْنَاهُ مِنْكُمْ، ہم بناتے منکم تمہاری جگہ، ملائکۃ فی الارض، فرشتوں کو زمین میں، یخلفون، جان نشین بنا لیتے۔ اللہ فرماتے اگر ہم چاہتے تو ہم تمہاری جگہ فرشتوں کو کیا بناتے؟ زمین پر جان نشین بناتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام وہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے، ٹھیک ہے نا، ان کا نزول، ان کا آنا دنیا پر، یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فلا تمترن بہا، پس اس میں شک نہ کرو، واتبعونی، اور میری اتباع کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔
یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تو وہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور نہ روکے تمہیں شیطان، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب آ گیا عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، قال، تو کہنے لگے، قد جئتکم بالحکمت، تحقیق آ گیا ہوں میں تمہارے پاس، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تختلفون فیہ، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ میں وہ چیزیں بیان کر دوں کھول کے جن میں تم اختلاف کرتے ہو، تاکہ میں وہ چیزیں کھول کے بیان کروں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ میں بیان کروں تمہارے لیے، بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اچھا جی، آگے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونِ، اور میری اتباع کرو، میری بات مانو۔ آگے دیکھیں جی ذرا، یہ سورہ آل عمران میں وہاں پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب ذکر ہے، 3 پارہ ہے، آیت نمبر 50 ہے، یہ آیت نمبر 50 اور 3، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ، اور میں تصدیق کرنے والی ہوں جو مجھ سے پہلی کتاب تورات کی، ٹھیک ہے نا، مجھ سے پہلے، من التورات، تورات میں سے، وَلِأُحِلَّ، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں حلت بیان کروں، لکم، تمہارے لیے، بعض الذی، بعض وہ چیزیں، حرم علیکم، ٹھیک ہے نا، جن کے جو تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے، یعنی تم اپنی طرف سے تم نے حرام کیے، میں اس کی حلت بیان کروں کہ یہ تمہاری اپنی طرف سے حرام کردہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ حرام نہیں ہے۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، بِآیَةٍ، نشانی کے ساتھ آیا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِ، اور میری اتباع کرو۔ آگے فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ادھر فرمایا ان ربی ان اللہ ربی و ربکم، یہاں پر بھی تقریباً یہی الفاظ ہے۔ فرمایا وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، ہوا ربی و ربکم، وہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہاں صرف ہوا اس کے اضافہ کیا ہے، وہاں فرمایا ان اللہ ربی و ربکم، اور یہاں پر فرمایا ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، فاختلف الاحزاب من بینہم، پس اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں، جماعتوں نے، فویل للذین ظلموا، پس ہلاکت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے، من عذاب یوم علیم، اس دردناک قسم کے عذاب سے، من عذاب یوم، اس دن کے عذاب سے، دردناک قسم کے عذاب۔ حل ینظرون، یہ انتظار نہیں کرتے، الا الساعۃ، مگر قیامت کی، ان تأتیہم بغتۃ، یہ کہ آ جائے ان کے پاس اچانک، وہم لا یشعرون، انہیں شعور بھی نہ ہو۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، اور دوست جتنے بھی ہیں، یومئذ، اس دن، بعضهم لبعض عدو، بعض کے دشمن بن جائیں گے۔ دنیا میں ایک دوسرے کے لیے جو مرتے ہیں نا، اللہ نے فرمایا الاخلاء، یہ دوست اس دن جو ہے نا ایک دوسرے کے کیا بن جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین، مگر متقین، ہاں متقین جو ہے نا وہ آپس میں دوست ہی رہیں گے۔ دیکھیں نا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو،
بہت سارے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، مگر وہ لوگ دشمن نہیں ہوں گے جن کی دوستی اور تعلق کی بنیاد اللہ کی توحید ہے، جن کی دوستی اور تعلق کی بنیاد اللہ کی۔ میں کہاں سے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ وہ پہاڑ کے سر سے اٹھ کے آ گیا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہاں ایسے ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، جو میرے لیے مرتے ہیں اور میں ان کے لیے مر، یہ کس لیے؟ یہ اللہ کی توحید کی دوستی ہے نا، اور کوئی خونی رشتہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے یا کوئی اور لوگوں کے آپس میں دوستی، یہ جو دوستی ہوتی ہے نا، یہ خونی رشتے سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، عقیدہ مل جائے آپس میں۔ تو فرمایا اللہ اکبر، الا المتقین، مگر متقین، کیونکہ ان کی دوستی کی بنیاد اللہ کی وحدانیت ہے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا انتم تحزنون، نہ تم غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں، بے آیاتنا، ہماری آیتوں پر، وکانوا مسلمین، اور ہے وہ فرمان بردار۔ قیل، ان سے کہا جائے گا، ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم، تم، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، تحبرون، یعنی جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں، تحبرون، تم خوش کیے جاؤ گے۔ چلو اب داخل ہو جاؤ تم اور تمہارے ساتھ تمہاری بیویاں بھی داخل، لیکن یہ بیویاں دنیا کی طرح نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا، ان سے جتنی بھی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ عادتیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو دنیا میں انسان جو ہے نا اس سے تنگ ہوتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، وہ اس قسم کی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا اس کی شان اور عظمت حوروں سے بھی زیادہ ہوگی۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم، داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں، تحبرون، تم خوش کیے جاؤ گے، یطاف علیہم، پھیرتے جائیں گے ان کے سامنے، بصحاف من ذہب، وہ تال لے کر، من ذہب، سونے کے، ٹھیک ہے نا، وہ سونے کے تال لے کر وہ نوجوان پھرتے ہوں گے، خادم پھرتے ہوں گے، وَأَكْوَابٍ، اور گلاسوں کے ساتھ، وَأَكْوَابٍ، کپ جو ہوتے ہیں جن کے ساتھ دستانی ہوتے ہیں، کپ، ٹھیک ہے نا، وَأَكْوَابٍ، اور کپ لے کر، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اور اس جنت میں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو ان کے دل چاہیں گے، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور آنکھوں کی ٹھنڈک کی اشیاء ملیں گے، اور آنکھیں بھی کیا لذت لیں گی، لذت حاصل کریں گی، یعنی ان کے سامنے نوجوان پھرتے ہوں گے تال لے کر سونے کے تال وہ ہوتا ہے کہ جس میں 5 بندے اکٹھا کھانا کھا سکتے ہیں، اور اکواب، کوب اس پیالے کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ دستانی ہوتا ہے۔ تو فرمایا مطلب یہ ہے نوجوان بھی پھرتے ہوں گے، ان کے ہاتھ میں تال بھی ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں ان کے لیے یعنی اکواب، گلاس بھی ہوں گے، اور وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، ان کے دل جو چاہیں گے وہ بھی ہوگا، اور ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی کر دی جائے گی، آنکھوں کے ٹھنڈک کے اشیاء بھی ملیں گے۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، یہ وہ جنت ہے، اُورِثْتُمُوهَا، جن کا تم سے وعدہ کی، جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے جو تم اعمال کرتے رہے، لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ، تمہارے لیے اس میں بہت سارے پھل ہیں، میوے جات ہیں، منہا تاکلون، جس سے تم کھا رہے ہو۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم، بے شک مجرمین جہنم کے عذاب میں خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ جیسے تم جنت میں ہمیشہ، مجرم وہ کس میں رہیں گے؟ جہنم میں۔ لا یفتر عنہم، ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں جو ہے نا امید ہوں گے۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا ہے، ولکن کانوا ہم الظالمون، لیکن وہ خود ظالم ہے۔ ونادو، یہ جہنمی آواز دیں گے اس جہنم کے داروغہ فرشتے کو، یا مالکو، اے مالک، لیقضی علینا ربک، ہماری چاہت یہ ہے کہ تمہارا رب ہمارا فیصلہ فرما دے، یعنی ہمیں موت ہی آ جائے۔ بعض جب بندہ تنگ ہو جاتا ہے نا، کہتے ہیں موت آئے،
ٹھیک ہے نا. تو یہ موت چاہیں گے لیکن موت تو ہوگی نہیں. یا مالک، مالک اس فرشتے کا نام ہے جو جہنم کا داروغہ ہے. تو کہیں گے یا فَوَنَادَوْا، آواز دیں گے، پکاریں گے، یا مالک اے مالک، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، چاہت یہ ہے کہ تمہارا رب ہمارا فیصلہ کرے، موت آ جائے، ہماری جان چھوٹ جائے. قال، فرشتہ کہے گا اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تم رہنے والے ہو، تم ادھر ہمیشہ رہنے والے ہو، تمہیں موت اب. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، تحقیق آئے تمہارے پاس، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی نبی آئے اور تمہارے پاس حق آ گیا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن اکثر تم نے حق کو ناپسند کیا ہے، تم نے ناپسند کیا ہے، تیوری چڑھا رہے تھے. ام ابرموا امرن، آیا انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے، امرن ایک کام کا، یعنی تم نے تو نبی کو قتل کرنے کی بھی ارادے بنائے ہیں، پختہ عزم کیے تم نے. فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، ہم بھی ارادہ کر پختہ عزم کرنے والے. ام یحسبون انا، آیا یہ گمان کرتے ہیں کہ انا، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک میں لا نسمع سرہم، ان کی پوشیدہ کو نہیں سن رہا ہوں، ونجواہم، اور ان کی یعنی سرگوشی کو میں نہیں سنتا ہوں. ٹھیک ہے نا. بلا ورسلنا، کیوں نہیں ہے، اور ہمارے رسول لدیہم یکتبون، ان کے پاس لکھ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتے ان کے کندھوں پہ بیٹھ کر لکھ رہے ہیں، اور ان کے کیا گمان ہے کہ میں بے خبر ہوں. قل ان کان للرحمن ولد، کہہ دیجئے میرا پیغمبر اگر رحمان کا بیٹا ہوتا، فانا اول العابدین، تو میں اس کا سب سے پہلا عبادت گزار ہوتا. اگر رحمان کا واقعی بیٹا ہوتا تو وہ تو الہ ہوتا نا، چونکہ رحمان کا بیٹا ہے ہی نہیں. اگر ہوتا تو میں اس کے عبادت گزار ہوتا، کیونکہ وہ تو الہ ہوتا. سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے اللہ رب السماوات والارض، جو رب ہیں آسمان و زمین کے. رب العرش، رب ہے عرش کا. ما یصفون، پاک ہے اس سے جو تم بیان کرتے ہو. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا، پس چھوڑ دو ان کو، يَخُوضُوا، گھستے جائیں، وَيَلْعَبُوا، اور کھیلتے جائیں. حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ یہ یلاقو مل جائے، یومہم الذی، اس دن سے، یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، اور اللہ وہ ذات ہے جو آسمان میں الہ الہ ہے، وَفِي الْأَرْضِ الہ، اور زمین میں بھی الہ ہے. یعنی اللہ آسمان میں بھی زمین میں بھی الہ ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا علیم جاننے والا ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي، اور برکت والی ذات ہے، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بادشاہت آسمان و زمین کی ہے. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان کے درمیان میں ہے. وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور نہیں ہے مالک وہ لوگ، يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں. الشَّفَاعَةَ، سفارش کے حقدار نہیں، مالک نہیں ہے، نہیں ہے ان کے، وہ سفارش کے مالک نہیں ہے جو مشرک ہے اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے. الا من شہد بالحق، مگر وہ شفاعت کا حقدار ہوگا، شہد بالحق، جس نے اللہ کی توحید کی صدا بلند کی ہے، جس نے گواہی دی ہے بالحق کی، اللہ کی توحید کی. یہ واضح قرآن کی آیت ہے سورہ زخرف کی، گھر میں جا کر کسی بھی تفسیر ترجمہ دیکھ لینا. فرمایا شفاعت کے حقدار وہ نہیں ہیں، مالک نہیں ہیں، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو حاجت روا بنا لیا ہے. میں الا من، اصل میں لام مقدر ہے، علماء فرماتے الا لمن، مگر ان کے لیے شفاعت کی جائے گی. شہید بالحق، جس نے حق کی گواہی دی ہے، اللہ کی توحید اور وحدانیت کی صدا بلند کی ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العالمین ان کا رب ہے. وہ جانتے اس بات کو کہ اللہ ان کا کیا ہے، رب ہے. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اور اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے انہیں پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ نے. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کہاں یہ پھیرے جاتے ہیں.
اب دیکھیں ذرا آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَقِيلِهِ، اور میرے پاک پیغمبر کی اس بات کی قسم ہے، دیکھیں نا میرے پاک پیغمبر کی اس قول کی قسم ہے یا ربی، کہ میرے پاک پیغمبر قوم سے مایوس ہو کر کیا کہنے لگے، اے میرے ربا ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، بے شک یہ ایسے قوم ہیں جو کبھی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب پیغمبر کی اس قول کی قسم ہے، میں جانتا ہوں کہ میرا پیغمبر مایوس ہو گیا اور یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے نا، پوچھ ہوگی، ٹھیک ہے نا، سوال ہوگا۔ تو فرمایا وَقِيلِهِ، مجھے اپنے پیغمبر کی اس بات کی قسم ہے یا رب، اے میرے ربا ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ لوگ ایسی قوم ہیں جو ایمان نہیں لاتے، فاصفح عنہم، درگزر کر ان سے، وقل سلام، اور کہہ دیجئے سلام، میں سلامتی چاہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ مشرک ہے اور مشرک کو بھی آپ کہے السلام علیکم، یہ وہ سلام نہیں، یہ سلام بمانے متارکت کے، بندہ دوسرے کو کہتے چل یار، ٹھیک ہے نا، تو یہ سلام اس کو نہیں کہتے کہ سلامت رہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ چل معاف کر دے یار، میں ٹھیک ہے نا سلامتی چاہتا ہوں، تو یہ اس کے لیے دعا نہیں ہے، کیونکہ مشرک کے لیے سلام کر ہی نہیں سکتے آپ۔ تو فرمایا وَقُلْ سَلَامٌ، اور کہہ دیجئے میرا پیغمبر سلام، یہ سلام بمعنی متارکت اور جدائی کے، کہ میرے اور تیرے راستے جدا ہو گئے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، قریب یہ جان لیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے سورہ زخرف اختتام پذیر ہوئی، اس کے آگے انشاءاللہ سورہ دخان شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔